لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعاقبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پیار نال پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم امینہ دلال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ القید پیش کرنے تو بعد اس مالک کائنات خالق کائنات رب کائنات کا جنہوں شکر ادا کیتا جائے یقیناً اسی حق ادا نہیں کر سکتے یقیناً مبارکباد حقدار نے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عظیم مدنی صاحب مدرس مدنی مرکز جامعہ المدینہ فیضان مدینہ شیخ پورہ اور یقیناً مبارکباد حقدار نے کہ جنہ دے پترہ نے قرآن پڑھیا ہے ایک میں گزارش کرتا ہوں میں تقریر کرنی ہے اور مہربانی میرا ایک مقصد ہوئے گا کہ گل سمجھ بھی آوے پلے بھی پوے لیکن تسی بھی جا کے ہو اور ماشاءاللہ سٹیج پہ حضرت علامہ مولانا قبلہ جناب اعجاز الدین صاحب اب تشریف لے کے آئے مرحبا کہنا اور انشاءاللہ بندہ فقیر تو بعد میرے بھی استاد محترم علامہ صاحب سے بھی استاد محترم کہ جنہاں 20 سال ہو گئے نے قرآن تے حدیث پڑھانے ہیں سبحان اللہ انہاں دا انشاءاللہ بیان دے گا میں بھی سماعت کروں گا تو سمجھ کرنا ہے گل ہے کہ ہم قرآن کو گل شروع کرنی ہے تو او دی بارگاہ کے اندر لے کے جانی ہے کہ جنہیں قرآن جمع کیتا ہے سبحان اللہ اگر تسی سمجھو جملے جن نے قرآن جمع کیتا ہے اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے تے چند چڑھ گیا تے جاگ کے بیٹھے آگے یقیناً حضرت ابو بکر صدیق کا اس امت دے بڑے ہی احسان ہے اور اسیموں ابو بکر صدیق نو بھی منن والے ہیں تے حیدر بھی کرن والے ہیں قرآن مجید قرآن حمید جو چند الفاظ میں تلاوت کی فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ قرآن کی آیت کو سمجھ آئیے تحقیق کے اساں قرآن نو آسان کر دیتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اساں قرآن نو آسان کر دیتا
نال اللہ تفسیر کبیر کے اندر حدیث لے کے آئے میرے نبی پاک کے صحابی عرض کی تھی سونے لج پالا کریم آقا ایک ارشاد فرماؤ کہ ٹوٹل کتاباں کنیاں نازل ہوئیاں نے میرے نبی پاک نے فرمایا 4 کتاباں تے 100 صحیفے سبحان اللہ کتاباں کنیاں 4 تے صحیفے کتنے 100 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام کے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام کے 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام کے تے 10 صحیفے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تورات موسیٰ علیہ السلام کے انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے زبور داؤد علیہ السلام کے تے قرآن محمد مصطفیٰ کے ہم جڑی بات سمجھانا چاہنا سمجھا بڑی توجہ مہربانی کریا کہ مزہ آئے گا پہلیاں جنیاں بھی کتاباں آئیاں یا جڑے صحیفے آئے وہ صرف جڑے نبیاں ملے صرف انہوں نے یاد سے میں جملہ دوبارہ دہرانا چاہتا پہلیاں جنیاں بھی کتاباں آئیاں اور جننے بھی صحیفے آئے وہ صرف انہوں نے یاد سمجھنا ملے جڑے صحیفے آدم علیہ السلام ملے انہاں صحیفیاں دا حافظ صرف آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام ملے آپ حافظ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام ملے آپ حافظ ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملے آپ حافظ ہیں موسیٰ علیہ السلام کو قرآن یاد سی آپ دے بھائی ہارون علیہ السلام کو یاد سی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد سی زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد سی ہم توجہ فرمایا تھے بڑی محبت نال بڑے پیار نال گزارش کرنا چاہتا با جنیاں کتاباں نبیاں نو ملیاں رسولاں نو ملیاں اور صرف نبیاں نو یاد سن اور رسولاں نو یاد سن پر جدوں باری آئی نا تیرے تے میرے نبی تھی جدوں باری آئی نا وہ دعا دے چہرے والے دی اور جدوں باری آئی نا وہ لین زلفاں والے دی جدوں باری آئی نا ماں ذات البصر تے کامل والے تھی اور جدوں باری آئی نا یہ دنیا تے ہاتھوں والے سونے محبوب دی اور جدوں باری
شک نہیں. علامہ عظیم صاحب نے سنیا ہے قرآن کے اندر کوئی شک نہیں. جیڑا قرآن میرے آقا تے نازل ہویا او دے اندر کوئی شک نہیں. تے قرآن جو میرے نبی پاک کی جڑی شان آئی ہے او دے اندر بھی کوئی شک نہیں. تے قرآن نے میرے نبی پاک دے جڑے جڑے صحابہ کرام نے سارے دی عظمت بیان کر کے آکھیا سارے جنتی نے انہاں دی شان دے اندر بھی کوئی شک. میرے نبی پاک دی اہل بیت آپ دی عظمت دے اندر بھی کوئی شک نہیں. رب دے بندیاں دی عظمت دے اندر بھی کوئی شک نہیں. ہن جملے سوال کریا جے اج تیرا بچہ مسجد دے اندر آوے آ کے قرآن پڑھتا ہے خدا را جملیاں نو سمجھی او میں دسنا چاہنا وا تیرا بچہ جدوں مسجد دے اندر آندا ہے آ کے کی پڑھتا ہے توجہ کری نا میری اکھاں چکھاں پا کے جملے سوال کری جس آ جاوے گی او مزہ آ جاوے گا جدوں قرآن پڑھیے نا قرآن ویکھیے نا تے میرے مصطفیٰ دیاں او زلفاں دا ذکر قرآن دے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیاں اکھاں دا ذکر قرآن دے اندر میرے نبی دی پیشانی دا ذکر قرآن دے اندر میرے نبی دی زبان مبارک دا ذکر قرآن دے اندر او میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے او سینے دا ذکر قرآن دے اندر او میرے نبی پاک دی او چادر دا ذکر قرآن دے اندر او میرے نبی پاک دے ہتھاں دا ذکر قرآن دے اندر او میرے نبی پاک دے قدماں دا ذکر قرآن دے اندر توجہ کری توجہ او میرے مصطفیٰ دے ابو بکر صدیق دا ذکر قرآن دے اندر او میرے فاروق دا ذکر قرآن دے اندر حضرت عثمان غنی دا ذکر قرآن دے اندر حضرت مولا علی دا ذکر قرآن دے اندر حضرت بلال دا ذکر قرآن دے اندر او تیرے تے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے او پتر حسن تے حسین دا ذکر او قرآن دے اندر او میرے نبی پاک دیاں او بیویاں دا ذکر قرآن دے اندر او میرے مصطفیٰ مکے دے اندر ہون تے قرآن مکے دے اندر او میرے مصطفیٰ مدینے دے اندر جان تے قرآن مدینے دے اندر او میرے نبی پاک بدر دے اندر جان تے قرآن بدر دے اندر او میرے نبی پاک احد دے اندر جان تے قرآن احد دے اندر او میرے نبی پاک اگر خندق دے اندر جان تے قرآن خندق دے اندر او میرے نبی پاک اگر معراج کرن تے بابا دی ذکر قرآن دے اندر او میرے نبی پاک دی آمد ہوے تے ذکر قرآن دے اندر او میرے نبی پاک اگر جان دی دو ٹوٹے کرن تے ذکر قرآن دے اندر میں آکھیا او میاں صاحب نے ایسے کر کے تے بول کے آکھیا او شتا متا او زیرا زبرا سب شان جڑی وچ آیا او میں لوکاں خبر نہ کرائی او خاصا رمضان پائے بولتے پڑے نے پر میرے تے جے تے بام مجھے سوچی نہیں لگتی ناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن محمد نے شانہ بیان کرتا ہے. تیرا پتر جو قرآن پڑھتا ہے نا وہ مصطفیٰ کی شانہ پڑھتا ہے. تیرا پتر جو قرآن پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے مصطفیٰ کی شانہ. میں سب کے جامع میں دستا کہ ابو بکر صدیق نے قرآن کی میں پڑھے ہیں. بولو سبحان اللہ. گل کر لیں گے کہ دوستو جنت میں پتہ کیڑا بوٹا لگتا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ آکھیے جنت میں پتہ کیڑا بوٹا لگتا ہے کھجور دا. سبحان اللہ. کیڑا بوٹا لگتا ہے جی کھجور دا. میرے استاد محترم اور استاداں دے بھی استاد جدوں یہ گل پڑھی کہ میں کہ استاد جی ذرا دسو کہ صحیح کھجور دا بوٹا کیوں لگتا ہے. میں بڑے ہوئے کی جنہ بولنے لگا انہاں فرمایا پترا گھر وچ بوٹا وہی لگتا ہے جڑا گھر والے نوں پسند ہوے. سبحان اللہ. گھر وچ بوٹا وہی لگتا ہے جڑا مالکاں نوں پسند ہوے. جنت بنائی خدا نے پر مالک مصطفیٰ نوں بنا چھڑیا. جنت بنائی خدا نے پر مالک میرے نبی نوں کھجور بڑی پسند ہے. میرے نبی دے
نال قرآن پڑھ کے تے اپنے آنسو بھی بہانے قرآن پڑھنا تے آپ نے آنسو بھی بہانے اور ابو بکر صدیق جو قرآن پڑھ دے سن تے کافر آ کے تے کند دے نال کن لا کے تے ابو بکر صدیق کو قرآن سن دے سن مہربانی کر کے بولے نے سبحان اللہ کافر آ کے ابو بکر صدیق دے کولو قرآن سنتے سن تے جدوں نہ ویکھیا نا کافراں نے جڑے بڑے بے ایمان انہاں کہ ابو بکر ہولی پڑھیا کر ساڈے تے بال بھی قرآن سنتے رہے ساڑھے دبال بھی آکے قرآن سنتے ہیں آؤ میں ایسے کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر بھی نہ نہیں کر لگے کیونکہ ابو بکر صدیق نے قرآن جمع کر کے دیتا ابو بکر صدیق نے قرآن پڑھ کے دسیا ابو بکر صدیق نے قرآن کے عمل کر کے دسیا ایسے کر کے سیاں نے جیڑا کھارے وچ بھی نالے اے مزار وچ بھی نالے جیڑا سمجھو اگر پہلی مرتبہ جملے سماعت کرے تو مہربانی کر کے داد دیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتاب کا نمبر 100 سے جلد نمبر 3 میں حدیث کا نمبر 5990 سبحان اللہ 5990 اگر جملہ پہلی باری سنو تے کنجوسی نہیں کرنی میرے نبی پاک نے فرمایا جن نے خواب وچ مینوں ویکھیا نا یعنی محمد نو ویکھیا اونے محمد نو ہی ویکھیا کیونکہ شیطان محمد کی صورت اختیار نہیں کر سکتا جڑا اگلا جملہ ہے فرمایا جن
کپڑے سلائی کرنے والا انہوں ویکھیا تے پتہ ہو کی کر رہا سی گانا گا رہا تے مولا علی نے بلایا تے ارشاد فرمایا میں جتنی تیری سونی آواز ہے قرآن کیوں نہیں پڑھتا جتنی تیری سونی قرآن ان جملے سنو اللہ کرے سمجھ آ جان اب وہ بول کے کہتا ہے دل سے میرا بھی بڑا کردہ میں قرآن پڑھا پر قرآن آمدہ نہیں مولا علی نے فرمایا اپنا کن میرے کا کتاب دلو دکھاندہ میں سمجھا رہا مولا علی نے کچھ پڑھ کے تے کن وچ ماری پھوک فرمایا ہمدہ سے آمدہ ہی تے نہیں انہیں پڑھنا شروع کیتا تے کہنا میں تو قرآن دا حافظ بن گیا میں تو قرآن دا حافظ بن گیا میرے نبی نے فرمایا قرآن علی کے نالے علی قرآن کے نالے علی قرآن کے نالے قرآن علی کے نالے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے آپ نے فرمایا وہ میں جاننا ہوا قرآن کی کیڑی صورت کتنے نازل ہوئی ہے کتنے نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی حضرت مولا علی آپ نے جدو سواری کے سوار ہونے لگنا ایک پاسے رکاب سے قدم رکھنا دوسرے پاسے رکھن تو پہلا پہلا علی نے پورا قرآن پڑھ لینا علی نے پورا قرآن پڑھنا تھا قرآن پاک کے نال محبت کرنا لو پیار کرنا لو وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اپنے بچیاں ہو وہ قرآن پڑھانا لو ذرا توجہ کریا جنا وہ دادا پتر قرآن پڑھنے واسطے آتا ہے وہ میرے نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوے گا فرمایا وہ قرآن پڑھنے والے لوگ وہ لے آتا جائے گا آپ سے قرآن آئے گا وہ دا باپ بھی آئے گا وہ دے سر تے اللہ جنت کا تاج پہنوائے گا جڑا قرآن اپنے پتر نو یاد کروانا دے رب دے سر تے وہ جنت کا نورانی تاج پہنوائے گا اور اس نورانی تاج دی وہ روشنی ایڈی زیادہ ہوئے گی ایڈی زیادہ ہوئے گی ایڈی زیادہ ہوئے گی کہ سورج دی روشنی کم پہ جائے گی اس تاج دی روشنی زیادہ ہوئے گی وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ جنہیں اپنی اولاد لو ان کو میں کے وہ قرآن پڑھایا ان کو میں کے قرآن پڑھنا سکھایا آقا کی ملے گا فرمایا اللہ پاک وہ اپنے والدین دے اگلے بھی گناہ معاف کر دے گا پچھلے بھی گناہ معاف کر دے گا اگلے بھی گناہ معاف کر دے گا پچھلے بھی گناہ معاف کر دے گا آج تھانے بچوں نے قرآن پڑھیا تسی بھی قرآن پڑھیا کرو اپنے قاری صاحب قرآن کھولیا کرو اے رب دا قرآن ہے وہ جڑا شفا ہے اے رب دا قرآن ہوگے جڑا سب تو بڑا وظیفہ ہے آپ اگر میں ایک گل سننا چاہنا ہوا اگر پلے بہ گئی تو جس آ جائے گی اور سمجھ جائے گا میرا آن کا مقصد پورا ہو جائے گا بابا جی ایک علاقے کے اندر ایک فوتگی ہو گئی ایک بندہ مر گیا وہ بھی قبر کٹن واسطے جدوں افراد جاندے نے وہ دے گھر والے جاندے نے رشتے دار جاندے نے قبر کردیا جڑی نال دی قبر سی وہ دے اندر سوراخ ہو گیا سوراخ ہویا تے دیکھیا اس قبر کے اندر بابا بھی سلامت ہے بابے دا کفن بھی سلامت ہے اور ہر پاسے خوشبو ہی خوشبو آتی پئی ہے بابا جی میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ میت نو دفن کر کے لوگ وہ بابے تے گھر گئے تے جا کے پوچھدے نے ماں دی قسم سی بابا کیڑا عمل کردا سی انہاں کہا بابے دا عمل سی قرآن پڑھنا نہیں سی آندا پر اُتے انگل رکھ کے انگل پھیری جاندا سی تے آندا سی ربا تو جو فرمایا حق فرمایا تو جو فرمایا سچ فرمایا او قرآن نو ویکھن دی برکت نال رب نے دی قبر نو نور دے قرآن ویکھن دی برکت دے نال اللہ نے بابے دی قبر نو نور کر دیتا سبحان اللہ